بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کی رکعات کتنی ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا وقت کتنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعات ثابت ہیں، ہم کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں تہجد کی نماز کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن سے اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جو باہر سے کھڑے ہو کے اندر سے نظر آتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے تیار کیے ہیں؟ فرمایا جو رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز تہجد۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے والے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جو نماز پسند ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی کہ نماز تہجد۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے وقت کی۔ اس کا وقت عشاء کی نماز جیسے ہی آپ نے ادا کی اس کا وقت شروع ہو جائے گا۔ رات کے کسی بھی وقت آپ اٹھ کر نماز تہجد کو جو ہے ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا اختتامی وقت جو ہے وہ صبح فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس میں فجر کی اذانوں کا اعتبار نہیں ہے، اذانیں لیٹ بھی ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں اس میں آپ یوں آسان سمجھ لیں کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوگا تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز ادا کرنا آپ کے لیے نہایت ہی آسان ہے، کیونکہ آپ نے روزہ تو رکھنا ہے، تو کوشش کریں کہ تہجد کی نماز بھی ادا کریں۔ اور رمضان المبارک میں تو نفل کا ثواب فرض اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض تک عطا کیا جاتا ہے، تو آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کی ضرور پابندی کریں تہجد کی نماز کی۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کی نیت کے حوالے سے۔ اس کی نیت جس طرح دوسری نمازوں کی نیت کرتے ہیں اسی طرح کریں گے، بس فرق اتنا ہے کہ آپ نے کہنا ہے 2 رکعت نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے لیے منہ خانہ کعبہ کی طرف اور تکبیر تحریمہ۔ اب بات کرتے ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ جس طرح 2 فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں یا فرض پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے، صرف نیت فرق آئے گا۔ باقی آپ جب اللہ اکبر کہیں گے تکبیر تحریمہ، ثنا پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، 2 سجدے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، 2 سجدے، تشہد میں سلام، اور یہ آپ کی تہجد کی نماز مکمل۔ یہ 2 رکعت ہوگی۔ اسی طرح آپ جتنی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 8 تک پڑھنا ثابت ہے، لیکن اگر کوئی 10 پڑھنا چاہے، 12 پڑھنا چاہے، جتنی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 2 ضرور پڑھیں۔ اور اس میں صورتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، آپ کو جو بھی صورتیں آتی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ ہی بس آتی ہے وہی بس پڑھ لیں تو اس سے بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین اپنے شان آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا میں اس کو شفا عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے رحم مانگنے والا میں اس پر رحم فرماؤں۔ تو یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور جھکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ جزاک اللہ خیر۔